بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم ظفر علی عباسی ہیلتھ کیئر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بالکل نیا موضوع۔ موسم کے مطابق آج کل حبس اور نمی والی کیفیت ہے موسم کے اندر، اس میں بہت سے لوگوں کو گرمی دانے یہ پت بھی نکلتی ہے، اس کے علاوہ خارش یہ بہت عام ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے مریض آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خارش ہو گئی ہے۔ ہم بیان کرنے لگے ہیں کہ خارش کا قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں کس طرح سے علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قانون مفرد اعضاء کے مطابق خارش کی دو اقسام ہیں، ایک تر خارش ہے اور ایک خشک خارش ہے۔ تر خارش بنیادی طور پہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتی ہے، یعنی خشک اور سرد تحریک میں۔ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس میں خارش بھی ہوتی ہے، جو دانے نکلتے ہیں اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ دوسری خارش ہے خشک خارش، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دانے بھی نکلتے ہیں سرخ رنگ کے، اور اس میں پانی نہیں نکلتا بلکہ زیادہ خارش کرے نا تو خون آتا ہے۔ یہ عضلاتی غدی یعنی خشک اور گرم مزاج میں ہوتی ہے کہ اس میں رطوبت ہوتی نہیں ہے، اس لیے پھر وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بچاؤ کی ممکنہ تدابیر کیا ہیں، کس طرح سے علاج معالجہ کرنا ہے، آپ لوگ یہ جانتے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کے بانی حکیم انقلاب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ غذا پہ زور دیا ہے، اور ان کا فرمان ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر مرض کا علاج غذا سے ممکن ہے۔ تو خشک سرد مزاج میں، عضلاتی اعصابی تحریک میں ہونے والی خارش کے لیے آپ غذائی نسخہ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے کون سی غذائیں وہ کھانی ہے۔ ناشتے میں لیں گے آپ دلیا دیسی گھی والا، جس میں سوگی بادام ڈالیں گے، اور اوپر سے قہوہ پئیں گے دیسی اجوین، پودینے اور ادرک کا، 2 چٹکی دیسی اجوین، 2 چٹکی پودینہ اور 1 گرام ادرک، 1 گلاس پانی میں ابالیں، شہد سے میٹھا کر کے یہ قہوہ پی لیں۔ دوپہر میں کدو، ٹینڈا، توری، پیٹھا، گاجر، مولی، شلجم، دال، مونگ، اس میں سے کوئی ایک سبزی یا دال خوب دیسی گھی ڈال کے اس کو پکائیں، اس میں ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، زیرہ، نمک، کالی مرچ ڈالیں، کچھ دنوں کے لیے روٹی بند کر دیں۔ آپ نے یہی سبزی چمچ سے کھانی ہے۔ شام کو بھوک لگے صبح والی غذا لے لیں، دوپہر والی غذا لے لیں، یا پھل بھی کھا سکتے ہیں، میٹھا آم کھا سکتے ہیں، میٹھا امرود ہے، میٹھا گرما ہے، میٹھی کھجور ہے، میٹھے شہتوت ہیں، اس طرح کے میٹھے پھل آپ لے سکتے ہیں۔ یہی قہوہ جو میں نے بتایا ہے، دن میں 3 سے 4 بار یہ قہوہ لے لیں، اور 2 بار دن میں نہائیں، اور سرسوں کا تیل وہ یہ لگا لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ اگر کریں گے تو آپ کی یہ جو خارش ہے، یہ خشک خارش یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر خشکی گرمی کے مریض ہیں تو پھر آپ نے ناشتے میں مکھن لے لیں، اور ساتھ ڈبل روٹی اور قہوہ لے لیں۔ قہوے میں ہوگا پودینہ، ادرک اور سونف، اس کا قہوہ دن میں 3-4 بار قہوہ، جب بھی پیاس لگے یہ قہوہ لیں۔ ناشتے میں مکھن، ڈبل روٹی لیں، گاجر کا مربع اور دودھ بھی لے سکتے ہیں، بادام اور دودھ بھی لے سکتے ہیں، ادرک کا مربع بھی لے سکتے ہیں۔ دوپہر میں آپ نے وہی گاجر، مولی، شلجم، کدو، ٹینڈا، توری کا سالن لینا ہے، جس میں خوب دیسی گھی ڈالا گیا ہو، ہلدی، ادرک، لہسن ہو اس میں مناسب مقدار میں، اور یہ آپ نے چمچ سے کھانا ہے۔ قہوہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، شدید بھوک کے بغیر آپ نے کھانا نہیں ہے۔ دن میں غسل کریں، 2 بار صاف ستھرے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے سے آپ نے جسم کو صاف کرنا ہے، سرسوں کا تیل وہ جسم پہ لگا لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی خارش وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی لائک ضرور کریں، شیئر بھی کریں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔